رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا جو قبر ایک بلش سے اوپر نظر آئے اس کو برابر کر دو. ہمارے نزدیک مزار بنانا نہیں جائز, مزار پہ جانا تو اگلی بات ہے. جس سپیڈ سے سعودی عرب میں تبدیلی آ رہی ہے نا, جس سپیڈ سے وہ دبئی کو ماڈل بنا کے اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں, اگر کل کو وہاں مزارات بن گئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے رسول اللہ ان کو ٹورزم چاہیے, چلے آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے. ہماری سعودی عرب سے جو محبت ہے یا جو عقیدت کا رشتہ ہے اس کی ایک وجہ مکہ مدینہ. دوسری ایک عقیدت و احترام کا رشتہ یہ ہے کہ وہ مملکت توحید کی ریاست ہے, وہاں پہ شرک کو ناپید اور نابود کہا گا. اگر وہاں پہ مزار بن جائیں گے تو آپ کے خیال میں مسلک اہل حدیث میں مزار بننا جائز ہو جائیں گے؟ یہ آپ کو لوگوں کو کیا غلط فہمی ہے, کیا پتہ جائز ہو جائے. اب آپ سمجھیں مسلک اہل حدیث دیکھیں نہیں نا, میں بتاتا ہوں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ رسول اللہ سے لے کے 14 صدیوں تک مسلسل موجود ہے. ایک صدی ایک سال بھی اگر حالی ہو پھر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ غیر شرعی عمل کرے گا تو اہل حدیث آپ سمجھیں گے کہ اس کو جائز قرار دے دیں گے, یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. مزار بنانا کوئی بھی بنا لے گا تو جائز نہیں ہو جاتا, یا شراب کوئی پی لے گا تو جائز نہیں ہے, اس کو لوگ برا ہی کہیں گے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں اگر کوئی ملک کے اچھا یہ بات بڑی غلط فہمی ہے کہ سعودی عرب کا مسلک تو اہل حدیث, یعنی آپ کو ایک میں انفارمیشن دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جو منسوب کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ شاید سعودی عرب چلاتا ہے. سعودی عرب کے اندر اہل حدیث ہیں بے شک ہے, لیکن ان کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ حنبلی پایا جاتا ہے, وہ امام احمد ابن حنبل. لیکن چونکہ تقلید جامد نہیں ہے, یہ جتنے باقی 3 مسالک ہیں نا ان میں تقلید جامد نہیں ہے. تقلید جامد کہتے ہیں کہ بس جو امام نے کہہ دیا سو کہہ دیا, اس کی تحقیق کے اوپر بات ختم. باقی تینوں مسالک میں یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ چونکہ محدثین ہیں, ایک محدث کی رائے ایک ہی حدیث سے کئی مرتبہ 2 مفہوم نکلتے ہیں, ان کا اختلاف وہاں پہ ہے بس کہ ہم حدیث کے اس مفہوم کو مانتے ہیں, آپ حدیث کے اس مفہوم کو مان لیں. یہ بات ہے, اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. اچھا چلیں. اچھا شام بھائی یہ بتائیں کہ اگر آپ اہل حدیث گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو آپ پھر بھی اہل حدیث ہی ہوتے؟ میرا تو آج بھی پوری امت کو یہ مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوں آپ تحقیق کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں میں پیدائشی اہل حدیث تو ظاہر ہے کہ اہل حدیث گھرانے میں, یہ میں اللہ کی طرف سے اس کا میں شکر بھی ادا کرتا ہوں, لیکن آپ تحقیق اور مطالعے کے بعد اسی بات پہ پہنچیں گے کہ دین صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے. اس کے اوپر جو بندہ تیسری رائے کرے نہیں قرآن اور حدیث کے بعد بھی کسی امتی کے قول کا نام ہے, تو یہ عام فہم اور عام فکر بھی انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ نہیں دین قرآن اور سنت کا نام ہے. دیکھیں 2 ہی سورس ہے نا, رسول اللہ نے ہمیں کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے, تو رسول اللہ کے اپنے بارے میں جھوٹ بولیں گے؟ یعنی ایک ہی سورس ہے دین کا, سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس طرح آپ دیکھیں تو وہ چین ہے اللہ, جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے کہا یہ حصہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. کیا اللہ نے مجھے آپ کو ڈائریکٹ بتایا یہ قرآن ہے؟ سورس ایک ہے, رسول اللہ نے بتایا ہے. وہ تو ان کی ایمانداری ہے کہ انہوں نے بتایا یہ میری بات ہے اور یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ آ جائے نا معاشرے کو کہ رسول اللہ اگر اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہے بے شک کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو اپنے بارے میں بولیں گے نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ یہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے ایک ہی ہستی کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے. بس اگر یہ آیت سمجھ آئے, صرف ایک آیت پوری مسلمان امت سمجھ لے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے. کیا کسی پیر کی, کسی فقیہ کی, کسی امام کا رسول اللہ نے ذکر کیا نمونہ؟ پھر جب نمونہ کہا تو یہ لامحالہ بات ہے سمجھنے کی, تو اس نمونے اور سیمپل کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا. مثال دے رہا ہوں, اللہ قرآن میں 700 جگہ پہ کہہ رہا ہے جو رسول اللہ کی حفاظ کرام جو ہے قرآن کا کرشمہ ہے. نہیں حفاظ کے قرآن کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, رسول اللہ کی زندگی کہ رسول اللہ کی پیروی کرو, رسول اللہ جس طرح کہیں ویسے کرو, رسول اللہ جو رسول اللہ کے سامنے اونچی زبان میں رسول اللہ جو عطا کریں اس کو لے لو, اونچی زبان میں نہیں. اچھا یعنی میں حیران ہوتا ہوں کئی لوگ آج کل معاشرے میں یہ بڑا فتنہ ہے کہ قرآن کو میں مانتا ہوں لیکن حدیث کو اس لیے نہیں مانتا, حدیثیں بات میں لکھی گئی ہیں. بھائی میری بات سنیں کہ رسول اللہ کی زندگی نمونہ صبح دوپہر شام پوری 24 گھنٹے کی ہے یا نہیں؟ اگر تو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا کہ نہیں؟ ان علینا جمع ہوا قرآن ثم ان علینا بیان, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی تلاوت کروائیں گے. لا تحرک بھی لسانک, آپ تیز تیز مت پڑھیے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. پھر اللہ نے کہا ہمارے ذمے اس کا بیان, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس, ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں. وہ بیان محفوظ نہیں ہے.